الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة. قال وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نہایت واجب الاحترام علماء کرام، محتممین مدارس و جامعات، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے کے بعد اپنے عزیز مکرم، فاضل نوجوان، عالم باعمل حضرت مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب زید مجدہم کی پرخلوص دعوت پر آپ کے اس علاقے کے بہترین معیاری قرآنی دینی درسگاہ مدرسہ دارالعلوم مدینہ چوک تحصیل وزیلہ لیا کے سالانہ اجتماع دستار بندی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
حاضر ہونے اور گفتگو کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ میرا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین کہو۔ اور یہ جو لاکھوں روپے کی لاگت سے دارالعلوم کے لیے یہ رقبہ خریدا گیا ہے، اللہ اس کو اسم با مسمہ بنائے، علوم کا مرکز بنائے، فنون کا مرکز بنائے، اس کی رقبے کی قرض کی ادائیگی کے لیے خزانہ غیب سے انتظام فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں بہترین تعمیر اور بہترین تعلیم کے اسباب عطا فرمائے، اور اس ادارے کو مفتی صاحب کے بزرگان دین اور علاقے کے اس ادارے کے تعاون کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ ان بچوں کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے سینے میں اللہ نے قرآن اتار دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہے جو اللہ نے ان بچوں کو عطا فرما دی۔ میرا اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، ہم قرآن کا وارث عام آدمی کو نہیں بناتے، ہم قرآن کا وارث خاص لوگوں کو بناتے ہیں۔ اللہ آپ کس کو قرآن دیتے ہیں؟ میرا اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ ثم اورثنا الكتاب، ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ ان علماء فضلاء کو قرآن کا وارث کس نے بنایا ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے، اللہ نے۔ یہ ڈگری کسی گورنمنٹ نے نہیں دی، یہ منصب کسی ریاست نے نہیں دیا، کسی ادارے نے نہیں دیا، کسی شخصیت نے نہیں دیا۔ میرے ان معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن رکھا، ان علماء کے دلوں میں میرے اللہ نے علوم نبوت رکھے، اپنے نبی کی حدیث عالی شان رکھی، دین کا علم رکھا، انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ یہ وراثت میرا رب کہتا ہے دنیا نے نہیں دی، یہ وراثت کس نے دی ہے؟ اونچی آواز سے، کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جس کو رب دے دے وراثت، اس سے کوئی چھین سکتا ہے؟ بولو بولو۔ جسے میرا رب وراثت دے دے، اس سے یہ کوئی وراثت چھین نہیں سکتا، نہ کوئی ادارہ چھین سکتا ہے، نہ کوئی حکومت چھین سکتی ہے، نہ ریاست چھین سکتی ہے، نہ عالمی طاقتیں چھین سکتی ہیں، نہ مغرب چھین سکتا ہے، نہ امریکہ چھین سکتا ہے۔ اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے میں نے انبیاء کی یہ وراثت، میں نے ان بچوں، ان علماء، ان طلباء کے سینوں میں یہ وراثت میں رب ذوالجلال نے رکھ دی، میں نے ان کو وارث بنا دیا۔ یہ وراثت دینے والا کون ہے؟ بولتے آؤ نا، بولتے آؤ ذرا جلدی جلدی۔ یہ وراثت دینے والا کون ہے؟ جس کو رب دے اس سے کوئی چھین سکتا ہے؟ بولتے نہیں ہو، کوئی چھین سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قرآن کے دشمن تو اتنے کمزور ہیں،
یہ مکھی سے اپنی چیز نہیں چھڑوا سکتے، یہ ان حافظوں سے، قراء سے، علماء سے قرآن کیسے چھڑوا لیں گے؟ إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ میرا رب کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، جن کو تم نے مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، اپنا خدا سمجھا، آج جو فرعون بنے ہوئے ہیں، جن کے دباؤ میں آج مدارس پر دباؤ آ رہا ہے، میرا رب کہتا ہے جتنے جھوٹے خدا ہیں، جتنے فرعون بنے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے سوا قادر ہو تو ایک مکھی بنا دو، ایک مکھی تو پیدا کر کے دکھاؤ۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری دنیا مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اگر ان مکھی ان کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو یہ اس مکھی سے وہ چیز چھڑوا نہیں سکتے، تو میرے رب کی وراثت کو یہ کیسے توڑ سکتے ہیں، یہ کیسے چھڑوا سکتے ہیں؟ قرآن کی وراثت رب نے دی ہے، قرآن کی وراثت کائنات کے خالق نے دی ہے، قرآن کی وراثت کائنات کے مالک نے دی ہے۔ رب کہتا ہے میں یہ قرآن کی وراثت ہر ایرے خیرے کو نہیں دیتا، نتھو خیرے کو نہیں دیتا۔ اللہ آپ کس کو دیتے ہیں؟ فرمایا میں ان کو دیتا ہوں جو میرے خاص بندے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں جو میرے خاص بندوں میں سے میرے چنے ہوئے ہیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، میرے آپ کے نبی مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، چنے ہوئے نبی، نبیوں میں میرے اور آپ کے آقا چنے ہوئے ہیں۔ میرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں، میرے رسول جیسا رسول کوئی نہیں، میرے نبی کی نبوت جیسی نبوت کسی کی نہیں، رسالت جیسی رسالت کسی کی نہیں، کتاب جیسی کتاب کسی کی نہیں، امت جیسی امت کسی کی نہیں، قبلے جیسا قبلہ کسی کا نہیں، میرے نبی کی اوصاف جیسی اوصاف کسی کی نہیں، میرے نبی کے جسم جیسا جسم کسی کا نہیں، میرے نبی کی آنکھ جیسی آنکھ کسی کی نہیں، میرے نبی کے کان جیسا کان کسی کا نہیں، میرے نبی کی سماعت جیسی سماعت کسی کی نہیں، بصارت جیسی بصارت کسی کی نہیں، میرے نبی کی روحانیت جیسی روحانیت کسی کی نہیں، میرے نبی کے زمانے جیسا زمانہ کسی کا نہیں، میرے نبی کی شان جیسی شان کسی کی نہیں۔ نبی چنے ہوئے ہیں، نبی مصطفیٰ ہیں، اور نبی کا قرآن یاد کرنے والے، نبی کے قرآن کے وارث، رب کہتا ہے وہ بھی چنے ہوئے ہیں، وہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرا رب ہر کسی کو یہ دولت نہیں دیتا، یہ دین کا علم، یہ قرآن کی وراثت چنے ہوئے لوگوں کو ملتی ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، میں نے عبادنا کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، رب کہتا ہے جن کو میں قرآن دوں وہ میرے اپنے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ من عبادنا، وہ ہمارے خاص بندے ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے اللہ نے اپنے نبی کے لیے قرآن میں القاب اوصاف بہت سے استعمال فرمائے، حضور کے بہت سے القاب ہیں، قرآن میں بہت سے اوصاف ہیں۔ یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ. یہ سارے نبی کے اوصاف ہیں، لیکن جب اللہ نے قرآن اتارنے کی بات کی، معراج کی بات کی، معراج بھی بڑا معجزہ، قرآن بھی بڑا معجزہ، تو رب نے ساری اوصاف چھوڑ دی اور معراج کے موقع پر ایک وصف ذکر کی، وہی وصف ہے جو عبدیت کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدی. عبد کا معنی میرا اپنا، میرا خاص، میرا پیارا. وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے بندے کو، اپنے یار کو راتوں رات معراج کروایا، اسراء کروایا. عبد کا معنی اپنا. تبارک الذی نزل الفرقان ابو کی میں علی نوری. حافظ بیٹھے ہو بابا، بولو تو صحیح. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے جب بڑی عزت کا اعلان کیا تو فرمایا میرا حبیب میرا عبد ہے، میرا اپنا ہے، میرا پیارا ہے. انہو لما قام عبد اللہ. حضور تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ نے فرمایا لما قام عبد اللہ، اللہ کا بندہ. ما کان لنبی، ما کان لنبی. اللہ سبحانہ وتعالی نبیوں کو بھی یہی تعلیم دلواتے ہیں، نبیوں کی بھی یہی تعلیم ہے. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. میں آپ کو ہر بات پہ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ جنہیں میں قرآن دیتا ہوں وہ کون ہے؟ جس طرح میرا حبیب میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے، ایسے جس کو میں قرآن دے دوں وہ بھی میرے خاص بندے ہیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من عبادنا من عبادنا. یہ اللہ والے لوگ ہیں. سب سے بڑی ولایت قرآن میں ہے. جس کا قرآن سے جتنا زیادہ تعلق ہے خدا کی قسم وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی. اس لیے کہ عزت قرآن میں ہے، عظمت قرآن میں ہے، علم قرآن میں ہے، ہدایت قرآن میں ہے، موعظت قرآن میں ہے، شفا قرآن میں ہے، عدالت قرآن میں ہے، انصاف قرآن میں ہے، احسان قرآن میں ہے، حیا قرآن میں ہے، آئلی قوانین قرآن میں ہے، دیوانی قانون قرآن میں ہے، فوجداری قانون قرآن میں ہے، لوگوں سیاست قرآن میں ہے، لوگوں معاشرت قرآن میں ہے، نظام معیشت قرآن میں ہے. میرے اللہ نے اس قرآن کے اندر کائنات کی ہر چیز کو رکھ چھوڑا ہے، ہر چیز کا اعلان کر دیا ہے. لہذا قرآن سے بڑی عزت کوئی نہیں، قرآن سے بڑی عظمت کوئی نہیں. اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. میں بات مختصر کرتا ہوں. میں راستے میں تھا، میرے ڈرائیور کے نانا فوت ہو گئے، وہ بیچارہ پریشان ہے، ہمیں واپس جانا ہے. قرآن اللہ کی وحی ہے. یہ کیا ہے؟ بولو بولو. قرآن اللہ کی وحی ہے. اور اللہ کی وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا تیز ترین پیغام جو اللہ اپنے نبی کو دیتے ہیں، یہ وحی ہے.
اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی ولن تجد من دونہ ملتحدا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. کہو قرآن وحی ہے، نبی کی حدیث بھی وحی ہے. یہ کیا ہے؟ سارے بولو وحی ہے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے. جو اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اللہ کی وحی کو قبول کرتا ہے، مکھی بھی ہو اللہ اس مکھی کو اتنا قیمتی بناتے ہیں وہ شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے. کہو سبحان اللہ. دنیا میں مکھیاں بہت سی ہیں، اکثر مکھیاں وہ ہیں جو میٹھے پہ آتی ہیں لیکن آپ نفرت کرتے ہیں. سالن میں چلی جائے مکھی، دودھ میں چلی جائے، پانی میں چلی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبو دو، پھر نکال کے پھینک دو. اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے. یہ اپنا وہ پر ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، لہذا تم اس کو اچھی طرح ڈبو کر نکال لو. طبیعت چاہے تو سالن کھا لو، طبیعت چاہے تو دودھ پی لو، طبیعت چاہے تو پانی پی لو، اور اگر طبیعت نہ چاہے تو اس پانی کو انڈیل دو، طبیعت نہ چاہے اس دودھ کو پھینک دو، طبیعت نہ چاہے اس سالن کو پھینک دو. یہ عام مکھی ہے، گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے. توجہ رکھنا میری طرف. لیکن ایک مکھی ایسی ہے، قرآن کہتا ہے اس کو اللہ نے وحی کی ہے، اس نے اللہ کی وحی کی پیروی کی ہے، اس نے اللہ کی وحی کی پابندی کی ہے. اللہ نے اس کو حکم دیا اور اس نے اللہ کے حکم کو مانا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس مکھی کی قیمت بن گئی. وہ مکھی بکتی ہے، اور وہ مکھی جب اللہ کے حکم اور وحی کو ماننے والی بن گئی، اللہ نے اس سے شہد نکال دی اور وہ شہد لوگوں کی شفا کا ذریعہ بن گیا. قرآن کہتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. تیرے رب نے وحی کی. بھئی میرے آپ کے لیے بھی اللہ نے نبی پہ وحی کی ہے. لئیے کا مسلمان اس وحی کو مان، قرآن کو مانو، قرآن پہ عمل کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اللہ کہتا ہے جو تمہارے رب نے اتارا ہے اس کو مانو نا، اس کی اتباع کرو، اس کو قبول کرو، اس پہ ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. توجہ رہے میری طرف. قرآن والے بنو، وحی کی اتباع کرو. قرآن کہتا ہے میرا نبی بھی وحی سے مستثنا نہیں ہے، میرا نبی بھی وحی کا پابند ہے، قرآن کا پابند ہے، حضور بھی قرآن کے پابند ہے. ہم برادری کے رسم کے پابند ہیں، رواجوں کے پابند ہیں، باپ دادے کے طریقے پہ چلتے ہیں. وہ صحیح ون بدیرے دا طریقہ ہے، برادری دا رواج ہے. قرآن کہتا ہے برادری کا رواج نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا. علاقے کی رسم نہیں چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا. باپ دادے کا طریقہ نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا. اللہ نے شکوہ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے میاں قرآن کو مانو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
ان سے کہا جاتا ہے بابا قرآن کو مانو، نبی کے فرمان پہ چلو، وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بل وجدنا ما الفینا علیہ آباءنا، بابا ہم تو باپ دادے کے طریقے پہ چلیں گے، رسموں اور رواجوں پہ چلیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، باپ دادا اگر جاہل ہیں، اگر وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن والے نہیں ہیں، تو پھر ان کی طریقے پر نہیں، قرآن پہ واپس آؤ، وحی پہ آؤ۔ اب ایک مکھی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے اس پہ وحی اتاری، یعنی میں نے اس کو ہدایات دی، لغوی وحی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے ہدایات دی، چھوٹی سی مکھی، ہائے اے اشرف المخلوقات، چیف آف دا وجود، اللہ دے حکم ملو تے نہیں چل دے پہ، چھوٹی جی مکھی اللہ احکام عطا کی تے این اللہ دے احکام کے پورا 100% عمل کی تے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، جا تو گھر تعمیر کر، چھتا بنا، صرف 3 چیزوں پر تجھے چھتا بنانے کی اجازت ہے۔ مسلمان تا آزاد ہے، پرائی زمین نے گھر بناوے، قبضے کرے، لوگاں دے پلاٹ مارے، لوگاں دے بننے بننے، ہم سے تو پھر شہد کی مکھی ہی اچھی۔ اللہ نے کہا 3 جگہ تم نے اپنا گھر بنانا ہے، چھتا بنانا ہے، من الجبال بیوتا، پہاڑ پہ چھتا بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں پہ بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، چھپروں پہ بنا۔ میں توارے کنے پوچھتا توارا دیہاتی علاقہ ہے، سارے پاسے جڑی شہر کی مکھی ہے، انہاں ترائے چیزاں کو علاوہ کہیں جا چھتا نہیں بنے دی، یا وہ چھتا بڑے سی پہاڑ پہ، یا درخت پہ، یا چھپر پہ۔ گلی محلے کی دیواروں پر شہد کی مکھی گھر نہیں بناتی، کیونکہ رب نے اسے فرمایا 3 جگہ تم نے گھر بنانا ہے، اس نے اللہ کے حکم کی پیروی کی۔ ثم کلی من کل الثمرات، تیری ڈیوٹی ہے، جا 10 میل، 20 میل، 25 میل، 30 میل، رس چوس، پھلوں کا رس تلاش کر، پھل تلاش کر، پھول تلاش کر، چوس گیا۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ کے راستوں پہ فرما بردار ہو کے چل، سرکش ہو کے نہیں، چلتی ہے، راستہ نہیں بھولتی۔ چھتا ایسا بنایا کہ دنیا کے انجینئر حیران ہیں، دنیا کے انجینئر حیران ہیں۔ مسدس 6 کونوں والا، یہ مربع نہیں بناتی، 4 کونے والا نہیں بناتی، مثلث نہیں بناتی، گھر مسدس بناتی ہے۔ پرکار اٹھا کر، جیومیٹری دان سے کہو، پرکار اٹھا کر ذرا ناپے تو صحیح، کیسی انجینئرنگ ہے، چلتی ہے تو راستہ نہیں بھولتی، واپس آتی ہے۔ پہاڑ پہ 1000 چھتا ہے، کوئی مکھی کسی اور چھتے میں نہیں جاتی، کسی اور گھر میں نہیں جاتی، اپنے گھر میں آتی ہے۔ اور یہ کیسا مسلمان ہے، لوگوں کی دیواریں پھلانگتا ہے، لوگوں کی عزت کو لوٹنے کے لیے، مال لوٹنے کے لیے دوسرے کے گھر میں جاتا ہے۔ مکھی کسی کے گھر میں نہیں جاتی، شہد کی مکھی اپنے چھتے میں آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری فرما بردار ہو گئی، واپس آئی، اپنے چھتے میں آئی۔ اب یہ کتنی قیمتی ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، شہد نکالتی ہے، کلر مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، لیکن یہ شفا بن گئی۔ یہ شہد بھی دنیا کے لیے شفا ہے، کائنات کے لیے شفا ہے۔ اے شہد کی مکھی، چھوٹی سی مخلوق، اس نے وحی کی اتباع کی، اللہ نے اس کو شفا بخش بنا دیا، فرحت بخش بنا دیا۔ وہ شہد دے رہی ہے، شہد سے شفا مل رہی ہے۔ او انسان، اللہ نے تجھے قرآن دیا ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ قرآن میں 2 جگہ لفظ شفا ہے،
ایک شہد کی مکھی کے لیے ہے، اور ایک وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا ہے۔ شہد کی مکھی جسم کے لیے شفا ہے، قرآن روح کی بھی شفا ہے، قرآن جسم کی بھی شفا ہے، قرآن حیات ہے، قرآن زندگی ہے، قرآن کے بغیر ایمان کی موت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ میرا رب کہتا ہے میں نے اس قرآن کو زندگی کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے۔ لئیے کہ مسلمانوں ایمان ختم ہو جاتا ہے، قرآن کے بغیر ایمان رکھنا ہے، قرآن کے دروازے پہ آؤ اور شفا لینی ہے، قرآن کے دروازے پہ آؤ، شفا ملے گی، قرآن سے حیات ملے گی، قرآن سے ہدن علم اور علم ملے گا، قرآن سے موعظۃ عمل ملے گا، قرآن سے قرآن عزت ہے، قرآن عظمت ہے، قرآن نجات ہے، قرآن شفیع ہے، قرآن سفارش کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر بندہ قرآن پڑھے، ہر بندہ اپنی نسلوں کو قرآن پڑھائے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے، اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے، اور اللہ نے علماء کو ہدایات دی ہے۔ اگر دنیا آپ کو تنگ کرتی ہے تو اللہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ تم اپنی شان پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں قرآن جیسی دولت دی، سورت فاتحہ جیسی کمال کی سورت عطا کر دی ہے۔ آپ دنیا کے مال دولت اسباب ان سیٹھوں سرمایہ داروں امریکہ چین کی دولت پر نظر نہ رکھو، یہ دیکھو قرآن سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ اس لیے وعدہ کرو سارے قرآن والے بنو گے اور یقین رکھو خدا کی قسم قرآن کی ایک سورت ہے، میں نے اپنی تفسیر میں سورت کا خلاصہ لکھا، اللہ اکبر۔ اس سورت کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کرنے والا رب آپ ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین کا محافظ میں ہوں، آسمان کا محافظ میں ہوں، اوپر شیطان نہیں جا سکتا۔ ہم نے شیطانوں سے آسمانوں کو بچایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ شیطان اوپر جائے گولا ٹوٹ کے لگتا ہے، شیطان ہلاک ہو جاتا ہے، اور کوئی قرآن کو بند کرے گا، رب کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو رب آسمان کی حفاظت کرنے والا ہے وہ قرآن کے دشمن سے بھی نمٹنا جان۔ حکمرانوں ہم ملنگوں کو نہ چھیڑو، ان مدرسوں کو تنگ نہ کرو، تم تنگ ہو جاؤ گے۔ اور شریف برادران تمہاری تو اب آخری باری ہے، روٹھے رب کو منا لو۔ تمہارے ساتھ پہلے جو ہوا وہ نتیجہ تھا قرآن دشمنی کا، اب قرآن کے خلاف قانون نہ بناؤ، مدارس کو تنگ نہ کرو، ورنہ قرآن کا رب نمٹنا آپ جانتا۔ آپ کو مبارک ہو، ان ساری پابندیوں کے باوجود آپ کے دینی مدارس نے اس ایک سال میں ذی الحج اور رجب کے امتحان میں 1,21,000 قرآن کے حافظ تیار کیے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ 14,000 علماء اور عالمات تیار کیے ہیں۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔